سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين سی میرا ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیا طالب تے گیا مطلوبوں تے نال سی جبریل لے جان والا ابر عقل کی دخل اٹھے جانے جان والا یا لے جان سبحان اللہ سبحان اللہ بعد از حمد و صلات لائق کے ساتھ عزت و احترام و تکریم محترم سامعین کریم رب کا بے حد و بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے زندگی کے تاریک دموں میں سے کچھ گھڑیاں اپنے گھر میں آنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی بے حد و بے پناہ درود و سلام پیارے آقا جی کی ذات پاک پر جن کے صدقے سے اللہ نے ہمیں انسان مسلمان اور حضور کا امتی پیدا کیا رجب شریف کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور اللہ کے پاک محبوب رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رجب کی بہت زیادہ فضیلات بتائی ہیں فضیلتیں ان میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے سبحان اللہ اور رجب شہر اللہ رجب جو ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے باقی 11 مہینے بھی اللہ کے لیکن اللہ نے اس کو خاص اپنے ساتھ ایک نسبت عطا فرما دی اور اس میں میرے آقا جی کا سب سے عظیم معجزہ معراج پاک جو ظاہر ہوا اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام رسل دنیا سے آئے اور دنیا سے گئے، دنیا پہ آئے اور دنیا سے گئے،
کسی کو اتنا بڑا معجزہ عطا نہیں ہوا جو اللہ نے اپنے محبوب کریم کو اتنا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ اپنے پاس بلا کر تحفے بھی عطا فرمائے، دیدار بھی کرایا، باتیں بھی ہوئیں، اور جو محبوب نے عرض کرنی تھی وہ کر دی، جو اللہ نے حکم دینا تھا وہ دے دیا۔ تو اس واقعے معراج کو 15واں پارہ ہے، پہلی آیت مبارکہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، لفظ سبحان میرے اللہ نے استعمال فرمایا، یہ ذکر کا صیغہ ہے۔ اللہ کو اذکار میں سے سب سے اچھا ذکر جو لگتا ہے وہ سبحان ہے۔ سبحان ربی العظیم، کیسے جھک کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی۔ میرے اور آپ کے پاک محبوب رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان پر بہت ہلکے ہیں کچھ لفظ اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سے الفاظ ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ کو یہ ذکر بہت اچھا لگتا ہے، جو بندہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک جنت میں درخت لگا دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس درخت کی ٹہنی، پتے، شاخ، ہر چیز پر ایک ایک فرشتہ بیٹھ جاتا ہے جو قیامت تک اس کی بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پہلے اپنی صفت بیان کی کہ میں سبحان وہ ہوں جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی نہیں، کائنات کا وہ جگتا اکیلا واحد مالک ہے۔ سبحان ہے وہ پاک ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات یا رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میرے اللہ نے جو کریم آقا کو معراج کی دولت عطا فرمائی، صبح ہوئی، سرکار نے اپنے غلاموں کو بتلایا کہ میں رات کے کچھ حصے میں سیر کے لیے گیا تھا، سیر کے لیے گیا تھا، اور یہ سیر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ کریم آقا فرماتے ہیں حضرت ام ہانی کے گھر سویا ہوا تھا، جبریل آئے اور آ کر کمرے کے پاس کھڑے ہو گئے، میں شان ابدیت بتانے لگا ہوں، حضور کا مقام بتانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جبریل کون ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کے پیغام لے کر آتا رہا۔ اتنا بڑا فرشتہ، اتنی بڑی شانوں کا مالک فرشتہ، اللہ فرماتے جبریل جی مولا، فرمایا جا میرے محبوب کو اٹھا کر میرے پاس لے آ۔ محبوب اپنی مزمل کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، جبریل آتے ہیں، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں، عرض کرتے مولا فرشتوں کی بارات تو لے کے آ گیا، اب تیرے محبوب کے پاس کیسے پہنچوں؟ دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ فرمایا نہیں کھٹکھٹانا، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ اگر محبوب کے پاس کوئی اونچی آواز میں بات کرے گا میں اس کے اعمال جو ہے وہ برباد کر دوں گا۔ مولا پھر کیسے اندر جاؤں؟ آواز دے دوں؟ کہا آواز بھی نہیں لگانی،
جبریل نے اپنا نوری پر مارا، کمرے کا سوراخ ہوا، جبریل حضور کے پاس پہنچ گئے۔ کائنات میں ایسا منظر پہلے کبھی نہیں ہوا۔ محبوب لیٹے ہیں، سو رہے ہیں، چادر تانی ہے سرکار نے، جبریل آ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا آپ تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں؟ حالانکہ جبریل اللہ نے جب اختیار دے دیا کہ اٹھا دیتے، نہیں، میرے اور آپ کے لیے حضور کے ادب کا مسئلہ بتانے لگے ہیں جبرائیل۔ عرض کرتے مولا کیسے اٹھاؤں؟ آواز دوں، تا نہیں دینی، بے ادبی ہے، پاؤں سے ہلا دوں، نہیں ہلانا، بے ادبی ہے، ہاتھ سے ہلا دوں، نہیں ہلانا، بے ادبی ہے۔ پھر مولا کیا حکم ہے میرے لیے؟ جب سے یہ میں نے الفاظ پڑھے، کئی عرصہ وقت گزر گیا بیچ میں، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو دل اش اش کر اٹھتا ہے کہ محبوب کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا۔ جبریل نے عرض کی مولا پھر کیسے اٹھاؤں؟ کہا جو تیرے کافوری ہونٹ میں نے بنائے تھے، اسی وقت کے لیے بنائے تھے، آج میرے محبوب کے تلووں کو تو بوسا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کا سردار ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کے پیغام لے کے آتا رہا، تمام انبیاء کی زیارت کی اس نے۔ اللہ نے فرمایا تیرے کافوری ہونٹ اس وقت کے لیے بنائے تھے، میرے محبوب کے تلووں کو بوسا دے۔ جبریل نے اپنے مبارک ہونٹ جب محبوب کے تلووں پہ رکھے، کیا ہی منظر ہوگا۔ نہ جنت کی کلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا۔ سبحان اللہ۔ جبریل کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے نہ جنت میں اور نہ جنت کی کلیوں میں باقی کسی چیز میں اتنی لذت محسوس نہ کی جو محبوب کے تلووں کو چوم کے اللہ نے مجھے لذت عطا۔ نہ جنت کی کلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا۔ سبحان اللہ۔ یہ جبریل جب سرکار کو اٹھاتے ہیں، سرکار بیٹھ گئے، کہا جبریل کیسے کرنا؟ عرض کی اللہ نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے بھیجا ہے۔ محبوب تیار ہوتے ہیں، بہت لمبے واقعات ہیں، جب تیار ہو گئے براق سامنے کھڑا تھا، براق بھی وہ تھا۔ میں اکثر عاجزی کی باتیں عرض کرتا ہوں نا انہی چیزوں کو پڑھ کے، کہ جب اللہ نے حکم دیا محبوب کو لے کے میرے پاس آنا ہے، جا جنت میں جو سب سے حسین براق ہے اس کو لے کے محبوب کی سواری کے لیے چلا جا۔ جبریل پہنچے جنت میں، دیکھا ایک سے ایک بڑھ کر براق اور سارے خوشی سے جھوم رہے تھے کہ محبوب کی آمد ہے، جن کی وجہ سے جنت بنی، حور و غلمان بنے، جن کی وجہ سے یہ جہاں سجا، زمین و آسمان سجے، جن کی وجہ سے رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا، آج اس محبوب کی جنت میں آمد تھی، تو کیوں نہ وہ جھومتے، خوشیاں منا رہے تھے۔ جبریل نے دیکھا ایک کونے میں کھڑا براق اور وہ رو رہا تھا۔ جبریل اس کے پاس پہنچے، جا کے کہا آج تو خوشی کا موقع ہے، یہ رونا کیسا، یہ تیرے آنسو کیسے؟ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں، مجھ سے زیادہ حسین بھی موجود ہیں، مجھ سے زیادہ جمیل بھی موجود ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش آج محبوب کی سواری کے لیے مجھے منتخب کر دیا جائے۔ لوگوں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عاجزی پسند آتی ہے، سرکار کو عاجزی اچھی لگتی ہے، اکڑ اللہ کے محبوب کو پسند نہیں، نہ رب پسند کرتا ہے نہ اس کا محبوب پسند کرتا ہے۔ جبریل نے اس کی عاجزی دیکھی، ادھر سے رب کا پیغام آ گیا، جبریل محبوب کی بارگاہ میں جتنی جو عاجزی کرتا ہے اسی اللہ زیادہ قبول فرماتا ہے، اسی کو میرے محبوب کی سواری کے لیے منتخب کر۔ سرکار جبریل براق لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب براق پہ سوار ہونے کا وقت آیا نا، اللہ اکبر، بڑا عجیب منظر بن گیا۔ اس براق نے
کودنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا۔ جبریل نے پکڑ کے کہا جنت میں تو رو رہا تھا، تیری آنکھ میں آنسو تھے، تیری عاجزی کو دیکھ کر اللہ نے مجھے تیرے متعلق حکم کر دیا، اب یہ کیا ہے؟ اس براق نے جو عرض کی نا، اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ براق نے عرض کی ہے جبرائیل تیری باتیں ساری سچی ہیں، میرا رونا بھی سچا، میری عاجزی بھی سچی، بس یہاں پہ خوشی سے اچھل کود رہا ہوں اور سرکار سے ایک بات منوانی ہے، اللہ کے محبوب سے ایک بات منوانی ہے۔ جبریل نے پوچھا کیا بات ہے؟ براق عرض کرنے لگا ہے جبرائیل محبوب کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ عاجزی پیش کر، جس طرح آج میرے اوپر سوار ہونے لگے ہیں، کل قیامت کے دن جب سواریوں کی باری آئے گی تب بھی اللہ کا محبوب میری اوپر سواری کر کے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں یہ عاجزی ہے، اللہ کے محبوب کو عاجزی پسند، اللہ کو عاجزی پسند، تو پھر اللہ نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ جب سفر شروع ہوا، حضور براق پہ سوار ہونے لگے تو سرکار نے رونا شروع کر دیا۔ ادھر براق جنت میں رویا، کس لیے؟ کہ محبوب کی سواری کے لیے چنا جاؤں۔ ادھر سرکار براق پہ سوار ہونے لگے، رونا شروع کر دیا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تو خوشی کا موقع ہے، محبوب اور محب کی ملاقات ہونے لگی ہے، رب اور بندے کی ملاقات ہونے لگی ہے، بڑا راز و نیاز ہوگا، آقا یہ رونا کاہے کا؟ میرے سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، ہم ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اس کا کوئی مول نہیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ آج امتی تو اپنے آپ کو دیکھ، تو کتنا نبی سے پیار کرتا ہے۔ آج تجھے اگر کوئی وڈیرا امیر بلائے تو تو بھول جاتا ہے کہ میری باقی بھی کوئی رشتہ دار ہے کہ نہیں، کسی کو تو اپنے پلے کا نہیں سمجھتا، سب کو بھول جاتا ہے، کوئی غریب تجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن اللہ کے محبوب کو دیکھ، میرے مصطفیٰ کریم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رب سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، رب سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، کائنات کا وہ یکتا مالک ہے، اور محبوب کو بھی بڑے ناز سے بلایا اپنے پاس کہ محبوب کو جا کر کہ مجھے رب بلاتا ہے، اور ادھر امتیوں کو بتایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ سرکار رونے لگے، سواری پہ سوار نہیں ہوئے، جبریل پریشان ہو گئے، رب کی طرف سے پیغام آ گیا، اے جبریل میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے، جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں شفاعت کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جب تک تو راضی نہیں ہوگا شفاعت کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں میرے محبوب کی محبت رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، اس کو بھی دوزخ میں نہیں جلاؤں گا۔ یہ انعام، یہ کرم، یہ احسان اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے ہم پہ کیے، اور آج ہم کس ڈگر پہ چل نکلے ہیں۔ آج 4-5 دن ہو گئے پورے پاکستان میں ایک شور ڈلا ہوا ہے۔ یاد رکھو لوگوں، میں نے کئی مرتبہ حدیث پاک عرض کی کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جلتے ہیں، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا خاوند، اس کا بیٹا۔ اور آج ہم نے اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جتنے قوانین تھے
ان کو پامال کر دیا۔ ماں کی عزت جو اسلام نے ہمیں دی کوئی اور مذہب نہیں دے سکا، بہن کی عزت جو اسلام نے ہمیں دی اور کوئی مذہب نہیں دے سکا، بیوی کی قدر جو اسلام نے ہمیں دی اور کوئی مذہب نہیں دے سکا، بیٹی کی عزت اور وقار جو ہمیں اسلام نے سکھایا اور کوئی مذہب نہیں دے سکا۔ پھر اتنا ظلم کیوں اسلام کے ساتھ؟ قیامت سے بڑھ کر اور کون سی قیامت ہوگی؟ اللہ کے محبوب کی بیٹی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حیا والی عورت تھی؟ امہات المؤمنین سے بڑھ کر کوئی حیا والی دنیا میں عورتیں گزری ہیں؟ ایک نابینا صحابی، میری باتیں بہت کڑوی ہیں لیکن دل کی تختی پہ لکھنا خدا رہا، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ ایک صحابی ہے نابینے، آنکھوں سے بینائی نہیں ہے، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امہات المؤمنین میں سے کوئی آپ کے پاس موجود ہیں، حضور کی بیویوں میں سے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ پردہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینے ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ سرکار نے فرمایا وہ نابینے ہیں، تم تو دیکھ سکتی ہو نا۔ آج اسلام ہمیں کون سا درس دے رہا ہے اور ہم کون سے درس پہ عمل کر رہے ہیں؟ خدا را اپنی باؤں بہنوں بیٹیوں کو اسلام کی تعلیم دو۔ غیروں کی تعلیم دو گے تو تب یہی حالت ہوگی جو اس وقت پاکستان میں بنی ہوئی ہے۔ ہر طرف سے مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے رسول سے بڑھ کر پاکیزہ دنیا میں اور کوئی نہیں آیا، اور سرکار کے غلام انہوں نے ایسی زندگیاں کاٹی کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات نہیں سوچی کہ کوئی حضور کی گستاخی کرے اور ہم برداشت کر لیں گے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ خدا را اپنے گھروں میں جا کر درس دو۔ یہ زندگی فانی ہے، فنا کے لیے بقا کو خراب نہیں کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔